سورہ نساء آیت نمبر 11۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 154۔ چونکہ ہم نے اس آیت کا ابتدائی حصہ پڑھ لیا تھا، آپ حضرات کے پاس 154 نمبر پیج کی بالکل آخری لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، آیت کے اس حصے کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اس کے ماں باپ کے لیے، اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو میت نے چھوڑا ہے۔ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر اس میت کی کوئی اولاد ہو، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر اس میت کی کوئی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث اس کے صرف والدین ہی ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کو 1/3 حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کے ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بعد اس کے کہ جو اس نے وصیت کی ہے اس کو پورا کیا جائے یا اس کے قرض کو ادا کیا جائے۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ یا تمہاری اولاد، تم ان میں سے نہیں جانتے کون تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک یقیناً اللہ تبارک و تعالی بڑے علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آیت میراث کی متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ کل اس کے متعلق گفتگو ہوئی، نمبر 1 کہ لڑکے کو لڑکی کی بنسبت ڈبل حصہ ملے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ اگر میت کی 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو ان کو 2/3 مل جائے گا، ما بقیہ دیگر ورثاء کی طرف تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر اس کی
ایک ہی بیٹی ہو تو پھر اس کو نصف حصہ مل جائے گا، ترکے کا آدھا حصہ اس کو ملے گا، اور باقی کل اس کے متعلق ڈیٹیل بتا دی۔ آج نسب کے اعتبار سے والدین کا جو حصہ مقرر کیا گیا ہے اس کو اس آیت مبارکہ کے اس حصہ کے درمیان میں بیان کیا گیا۔ فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ جو آدمی فوت ہوا ہے، میت جو بھی ہے، اگر اس کے والدین موجود ہوں، والدین کی موجودگی کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد بھی موجود ہو، تو اولاد کی موجودگی کے اندر والدین میں سے ہر ایک کو حصہ جو ملے گا وہ کل ترکے کا چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ چھٹا حصہ والدین میں سے ہر ایک کو، ماں ہو یا باپ ہو، ان میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر جناب اعلیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر میت ایسی ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اسی طریقے سے نہ اس کی کوئی، اگر اس کی بیوی یا خامند یا جو بھی اپنی جگہ پر ہو، لیکن اولاد میں سے کوئی موجود نہ ہو، نہ بیٹا نہ بیٹی، کوئی بھی موجود نہ ہو، تو پھر فرماتے ہیں کہ اگر والدین ہی اس کے ورثاء ہوں تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو پھر ماں کے لیے کیا بن جائے گا؟ 1/3 ملے گا۔ صرف والدین موجود ہیں، اولاد میں سے کوئی بھی نہیں ہے، یا کوئی اور دیگر ورثاء میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو ماں کے لیے 1/3، اور ماں بقیہ جو رہ جائے گا 2 حصے وہ باپ کو مل جائیں گے، جیسا کہ کل کے درس کے اندر ذکر کیا گیا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کے تحت حضرات علماء کرام مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 1/3 اگر ماں کو اس حالت کے اندر ملے گا تو 2 حصے ماں بقیہ جو ہیں وہ باپ کو مل جائیں گے، اگر کوئی اور ورثاء اس طریقے سے موجود نہ ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اگر میت اس طریقے سے ہے کہ اس کے اولاد تو نہیں ہے، لیکن اس کے بہن بھائی موجود ہیں اس کو، اور یہ بہن بھائی کم سے کم 2 ہونے چاہیے، ایک بہن ایک بھائی ہو، 2 بہنیں ہوں یا 2 بھائی ہوں، تو اس موجودگی کے اندر فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کا حصہ اب پھر وہ 1/3 سے کم ہو کر چھٹا حصہ مل جائے گا، 1/3 سے کم ہو کر چھٹا حصہ مل جائے گا۔ محترم سامعین کرام، انسان کے جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، 3 طرح کے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر حقیقی بہن بھائی کہ ماں بھی ایک باپ بھی ایک، دونوں کا ماں باپ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے باپ نے ایک ہی شادی کی ہوئی ہے، اور یا اس آدمی کے والدین نے، والد صاحب نے ایک ہی شادی کی ہوئی ہے، ایک ہی ماں ایک ہی باپ ہے، حقیقی ہے، تو اس کے جو بہن بھائی جو ہوں گے وہ حقیقی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے علاتی بہن بھائی۔ علاتی بہن بھائی شریعت کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ والد کا انتقال ہو گیا، بلکہ والد موجود ہے، والد نے 1 سے زائد شادیاں کر لی ہیں، چاہے پہلی اس کی حقیقی ماں موجود ہو یا اس کی عدم موجودگی میں اس کے انتقال کے بعد دوسری شادی کر لی ہو، باپ نے 1 سے زائد شادیاں کی ہوں اور اس سے آگے جو اولاد موجود ہو، وہ علاتی بہن بھائی کہلاتے ہیں، وہ شریعت کی اصطلاح میں وہ علاتی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر آ جاتے ہیں اخیافی بہن بھائی، کہ اتفاق سے اللہ کا کرنا ایسا ہوا، باپ فوت ہو گیا، اور باپ فوت ہونے کے بعد کم سینی کے اندر فوت ہو گیا، ماں نے دوسری جگہ شادی کر لی، ٹھیک ہے نا، نکاح کر لیا، اب شادی ہونے کے بعد اب آگے اس کی آگے اولاد ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ماں کی طرف سے جو بہن بھائی ہوں گے ان کو اخیافی بہن بھائی کہا جاتا ہے، اخیافی بہن بھائی کہا جاتا ہے۔
یہ شریعت کی طرف سے کیا ہے تقسیم ہے۔ تو فرمایا اب اس میت کے چاہے حقیقی بہن بھائی موجود ہوں، چاہے علاتی بہن بھائی موجود ہوں باپ کی طرف سے، چاہے اخیافی بہن بھائی یعنی ماں کی طرف سے کیا ہے موجود ہوں، تو ان سب کی موجودگی کے اندر کوئی بھی ہو، کوئی بھی قسم ہو، تو ماں کا حصہ کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ ماں کا حصہ کم ہو جائے گا۔ ماں کو جو 1/3 ملنا تھا، 1/3 ملنا تھا، وہ 1/3 سے کم ہو کر چھٹے حصے کی طرف آ جائے گا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ماں کا اس کی وجہ سے، ان بہن بھائیوں کی وجہ سے ماں کا حصہ تو کم ہو گیا ہے، تو وہ جو کم حصہ ہوا ہے وہ کس کو ملے گا؟ کیا ان بہن بھائیوں کو ملے گا یا کسی اور کو ملے گا؟ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان بہن بھائیوں کی موجودگی کی وجہ سے ماں کا حصہ تو کم ہو گیا ہے، لیکن ان بہن بھائیوں کو بھی نہیں ملے گا۔ ان جو اخیافی، حقیقی، علاتی جو بھی بہن بھائی ہیں ان کو بھی نہیں ملے گا۔ وہ جو ماں بقیہ حصہ ہے وہ باپ کو مل جائے گا، وہ باپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن شریعت کی اصطلاح کے اندر اس کو کہتے ہیں، جیسا کہ پیچھے ہم نے بات یہ پڑھی ہے کہ اقرب کی موجودگی میں ابعد جو ہوتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے کل مثال دے کر سمجھایا تھا کہ ایک وارث وہ ہے جو میت کے قریب ترین ہے، تو میت کے قریب ترین کی موجودگی میں جو جس کا رشتہ داری ذرا بعد کی ہے وہ محروم ہو جائے گا۔ اس کی آپ حضرات کو مثال دی تھی کہ جیسا میت ہے اس کا بیٹا موجود ہے، حقیقی بیٹا موجود ہے، تو حقیقی بیٹا موجود ہونے کی صورت میں پوتے کو وراثت نہیں ملے گی، پوتے کو وراثت نہیں ملے گی، کیونکہ اقرب ترین جو رشتہ بیٹے کا ہے وہ موجود ہے، اقرب کی موجودگی میں جو بعید ہوتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر میت کا باپ موجود ہے اور دادا بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا، تو باپ کی موجودگی میں دادا کو وراثت نہیں ملے گی، کیونکہ باپ دادا کی بنسبت میت کے زیادہ کیا ہے قریب ترین ہے۔ تو یہاں پر بھی باپ جو ہے باقی بہن بھائیوں کی اس کی بنسبت اس کا زیادہ کیا ہے رشتہ اس کے ساتھ قریب ہے۔ اس قرب کی موجودگی کی وجہ سے ماں کا حصہ تو بے شک کم ہو گیا ان کی وجہ سے، لیکن ان کو بھی کیا ہے حصہ نہیں ملے گا، صرف جو ماں بقیہ ہوگا وہ اس کے باپ کو مل جائے گا۔ ہاں اگر اس میت کے اولاد نہیں ہے لیکن بیوی ہے، آدمی ہے تو اس کی بیوی موجود ہے، یا عورت ہے اور اس کا خامند موجود ہے، اولاد نہیں ہے، پھر جو ترکے کی تقسیم ہوگی وہ جو ماں بقیہ حصہ یا جو بھی ہوگا پھر اس کی تقسیم اور طرح سے کیا ہے کی جائے گی۔ اس لیے حضرات فرماتے ہیں کہ انسان جب اس طریقے سے کوئی فوتگی ہو جائے اور حصہ کیا کہتے ہیں وراثت تقسیم کی جائے تو اس کا کسی مستند عالم سے اس کے بارے میں معلومات لے کر اور جو بھی ورثاء اس وقت موجود ہو ان کا بتا کر ان کے جو بھی حصہ بنتا ہے اس کا شرعی طور پر اس کا حل پوچھ لیا جائے۔ بہرحال ہمارے اس درس کے اندر اب اس ساری چیز کی گنجائش نہیں ہے، موٹے موٹے اصول جو جتنے قرآن مجید کے، کیونکہ اس کی جتنی باریکی کے اندر ہم چلے جائیں گے ایک سے بڑھ کر ایک مسئلہ کیا ہے آئے گا، تو اس میں پھر ہم اسی مسائل کے اندر الجھ کر رہ جائیں گے، ہمارا اصل مقصد فوت ہو جائے گا۔ اس وجہ سے جس کو جو مسئلہ درپیش ہو کہ بھئی اب ورثاء میت نے یہ ترکہ چھوڑا اور یہ ورثاء چھوڑے، اس کی اولاد ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کے میاں اس کی بیوی ہے، مرد ہے تو بیوی ہے، یا عورت ہے تو اس کا خامند ہے، ٹھیک ہے نا، وغیرہ ذالک، تو کون کس کو کتنا حصہ کس طریقے سے ملے گا وہ اس کی ڈیٹیل لکھ کر پوچھ لی جائے۔ فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، کہ یہ جو ترکہ ہے 1/3 ہو یا 2/3 ہوں یا 1/6 حصہ ہو، جتنا بھی ترکہ ہو، فرمایا کہ یہ وصیت یا قرض کی ادائیگی کے بعد کیا ہے یہ سارا تقسیم کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی اسی آیت میں وصیت کو پہلے ذکر کیا گیا ہے اور دین کو یعنی قرض کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے، تو اس سے کیا یہ سمجھ آ رہا ہے کہ پہلے اس کی وصیت جو اس نے کی ہے اس کو پورا کیا جائے گا پھر قرض کی ادائیگی کی جائے گی؟ تو اس کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ خود سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں
تمہیں اس آیت کی وجہ سے اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے جناب اعلیٰ ایک آدمی جو میت ہے اس پر قرضہ بھی ہے اور اس نے کوئی وصیت بھی کی ہے تو پہلے وصیت کو پورا کیا جائے پھر قرض کی ادائیگی نہ، فرمایا کہ پہلے قرض کی ادائیگیوں کو کیا جائے گا پھر وصیت کو ذکر کیا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو وصیت کا جو پہلے ذکر ہے اور قرض کا بعد میں، وہ اس وجہ سے ہے کہ قرض کی جس نے قرض وصول کرنا ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ولی وارث جو بھی ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے، وہ اپنا حق وصول کر سکتا ہے، اپنے حق کے متعلق بتا سکتا ہے۔ لیکن وصیت یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق وصول کرنے کے لیے بندوں میں سے تو کسی کو نہیں پتہ یا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی وصول کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے حق کو جتلانے کے لیے اس وصیت کا تذکرہ بعد میں کیا، اور قرض کا وصیت کا تذکرہ پہلے کیا اور قرض کا کیا کیا بعد میں کیا، لیکن ادائیگی کے اعتبار سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا، بعد میں وصیت کو کیا ہے پورا کیا جائے گا۔ فرمایا آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ اب یہاں پر آپ حضرات نے دیکھا کہ اولاد کو کچھ مل رہا، ماں باپ کو کچھ مل رہا، بہن بھائیوں کے موجودگی میں والدین کا کوئی حصہ، بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اب انسان بسا اوقات سوچ سکتا ہے کہ یار مجھے اس سے زیادہ فائدہ پہنچا ہے، میں اس کو کوئی نہ کوئی اپنے ترکے میں سے اس کے لیے کوئی وصیت کروں یا اس کو کچھ دوں یا یہ کروں، یا مجھے اولاد میں سے اس سے زیادہ فائدہ پہنچا ہے، یہ میرا اتنے کام نہیں آیا، یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس ترکے کی تقسیم کو تمہاری چوائس کے اوپر چھوڑا جاتا تو تمہیں نہیں پتہ تھا کہ کون تمہارے لیے نفع مند ہے یا کون نہیں۔ ہو سکتا ہے جس کو تم نفع مند سمجھ رہے ہو، اگر تم اس کو کچھ دے دو بعد میں وہی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لے، کیا کر لو گے؟ وہی تمہارا کیا ہے جو پہلے بڑا خیر خواہ بن رہا تھا، ہو سکتا ہے وہ مال لینے کے لیے مال مل گیا تو وہی تمہارا سب سے بڑا کیا دشمن بن گیا ہے۔ کون تمہارے لیے فائدہ مند ہے، باپ میں سے، اولاد میں سے یا رشتہ داروں میں سے کون تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور کون تمہارے لیے نہیں ہے، اس کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں معلوم کون تمہارے لیے کیا فائدہ مند، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی کے اندر ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وراثت کی اس تقسیم کو تمہاری چوائس کے اوپر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے حصص کیا کر دیے، مقرر کر دیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ حصص بھی اقربیت یعنی جو سب سے زیادہ قریب ہے، اور اس کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیے، مقرر کیے ہیں۔ فرمایا ان اللہ کان فریضۃ من اللہ، یہ سارے حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قانون کے خلاف ورزی نہیں کیا۔ اب بھی اگر کوئی آدمی اس کہے کہ نہیں جی میں نے بیٹوں کو نہیں دینا، میں نے اس دوستوں کو دینا ہے، یا میں نے جناب اعلیٰ اپنے بہن بھائیوں کو بھی کیا ساتھ دینا ہے یا اس کو بھی دینا، فرمایا کہ نہیں، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ ہاں وہ میت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کیا ہے وصیت کر جائے، اور وصیت کے متعلق بتا دیا تھا کہ وہ اپنے ٹوٹل مال کا 1/3 جو ہے اس میں سے وصیت کر سکتا ہے، لیکن یہ وصیت بھی آپ کو بتا دیا تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت للوارث، کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ جس کو خود حصہ وراثت کے اندر مل رہا ہے، بیٹا ہے اس کو وراثت کے اندر حصہ مل رہا ہے، بیوی ہے اس کو وراثت کے اندر حصہ مل رہا ہے، ان کے لیے وہ نہیں کر سکتا۔ جس وارث کا حصہ ہے اس کو مل رہا ہے اس کے لیے وصیت نہیں کر، ادر پرسن کوئی ہے اس کے لیے کر سکتا ہے کہ اپنے مثال کے طور پر اپنا کوئی بھائی اس کو حصہ نہیں مل رہا لیکن وہ بڑا مالی اعتبار سے کمزور ہے، اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے، یا اپنا کوئی اور قریبی عزیز ہے، بہن ہے، اس کو وراثت کے اندر حصہ تو نہیں مل رہا لیکن اس کے مالی حالات اتنے کمزور ہے، بڑی یتیم مسکین یا کچھ بھی ایسی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے 1/3 کے اندر وہ کیا کر سکتا ہے، وصیت کر سکتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، فرمایا کہ یہ جتنی بھی مقرر کردہ حصے ہیں، ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اس کو جاننے والے بھی ہیں اور علم والے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔